بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی جگہ ایک بوڑھی مگر سمجھدار اور دانا عورت رہتی تھی جس کا خاوند اس سے بہت ہی پیار کرتا تھا۔ دونوں میں محبت اس قدر شدید تھی کہ اس کا خاوند اس کے لیے محبت بھری شاعری کرتا اور اس کے لیے شعر کہتا تھا۔ عمر جتنی زیادہ ہو رہی تھی، باہمی محبت اور خوشی اتنی ہی زیادہ بڑھ رہی تھی۔ جب اس عورت سے اس کی دائمی محبت اور خوشیوں بھری زندگی کا راز پوچھا گیا کہ آیا وہ ایک بہت ماہر اور اچھا کھانا پکانے والی ہے، یا وہ بہت ہی حسین و جمیل اور خوبصورت ہے، یا وہ بہت زیادہ مالدار اور زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورت رہی ہے، یا اس محبت کا کوئی اور راز ہے، تو عورت نے یوں جواب دیا کہ خوشیوں بھری زندگی کے اسباب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے بعد خود عورت کے اپنے ہاتھوں میں ہیں۔ اگر عورت چاہے تو وہ اپنے گھر کو جنت کی چھاؤں بنا سکتی ہے، اور اگر یہی عورت چاہے تو اپنے گھر کو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے بھی بھر سکتی ہے۔ مت سوچئے کہ مال و دولت خوشیوں کا ایک سبب ہے۔ تاریخ کتنی مالدار عورتوں کی کہانیوں سے بھری پڑی ہے جن کے خاوند ان کو ان کے مال متاع سمیت چھوڑ کر کنارہ کش ہو گئے، اور نہ ہی مالدار اور بہت زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورت ہونا کوئی خوبی ہے۔ کئی عورتوں نے 10 بچے پیدا کیے، مگر نہ خاوند ان کے مشکور ہوئے اور نہ ہی وہ اپنے خامدوں سے کوئی خصوصی محبت پا سکی، بلکہ طلاق تک نوبتیں جا پہنچی۔ اچھے کھانا پکانا بھی کوئی خوبی نہیں ہے۔ سارا دن کچن میں رہ کر مزے مزے کے کھانے پکا کر بھی عورتیں خاوند کے غلط معاملہ کی شکایت کرتی نظر آتی ہیں اور خاوند کی نظروں میں اپنی کوئی عزت نہیں بنا پاتی۔ تو پھر آپ ہی بتا دیں، اس پرسعادت اور خوشیوں بھری زندگی کا کیا راز ہے، اور آپ اپنے اور خاوند کے درمیان پیش آنے والے مسائل اور مشکلات سے کس طرح نپٹا کرتی تھی؟ اس نے جواب دیا، جس وقت میرا خاوند غصے میں آتا تھا، اور بلا شبہ میرا خاوند بہت ہی غصیلا آدمی تھا، میں ان لمحات میں نہایت ہی احترام کے ساتھ مکمل خاموشی اختیار کر لیا کرتی تھی۔ یہاں ایک بات واضح کر دوں کہ احترام کے ساتھ خاموشی کا یہ مطلب ہے کہ آنکھوں سے حقارت اور نفرت نہ جھلک رہی ہو اور نہ ہی مذاق دکھائی دے رہا ہو۔ آدمی بہت عقل مند ہوتا ہے، ایسی صورتحال اور ایسے معاملے کو بھانپ لیا کرتا ہے۔ اچھا، تو آپ ایسی صورتحال میں کمرے سے باہر کیوں نہیں چلی جایا کرتی تھی؟ اس نے کہا، خبردار، ایسی حرکت مت کرنا، اس سے تو ایسا لگے گا کہ تم اس سے فرار چاہتی ہو اور اس کا نقطہ نظر نہیں جاننا چاہتی۔ خاموشی تو ضروری ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ خاوند جو کچھ کہے اسے نہ صرف یہ کہ سننا، بلکہ اس کے کہے سے اتفاق کرنا بھی اتنا ہی اشد ضروری ہے۔ میرا خاوند جب اپنی باتیں پوری کر لیتا تو میں کمرے سے باہر چلی جایا کرتی تھی، کیونکہ اس ساری چیخو پکار اور شور شرابے والی گفتگو کے بعد میں سمجھتی تھی کہ اسے آرام کی ضرورت ہوتی تھی۔ کمرے سے باہر نکل کر میں اپنے روزمرہ کے گھریلو کام کاج میں مشغول ہو جاتی تھی، بچوں کے کام کرتی، کھانا پکانے اور کپڑے دھونے میں وقت گزارتی، اور اپنے دماغ کو اس جنگ سے دور بھگانے کی کوشش کرتی جو میرے خاوند نے میرے ساتھ کی تھی۔ تو آپ اس ماحول میں کیا کرتی تھی؟ کئی دنوں کے لیے لا تعلقی اختیار کر لینا اور خاوند سے ہفتہ 10 دن کے لیے بول چال چھوڑ دینا وغیرہ۔ اس نے کہا، نہیں، ہرگز نہیں۔ بول چال چھوڑ دینے کی عادت انتہائی گھٹیا فعل اور خاوند کے ساتھ تعلقات کو بگاڑنے کے لیے دو روحی تلوار کی مانند ہے۔ اگر تم اپنے خاوند سے بولنا چھوڑ دیتی تو ہو سکتا ہے شروع میں اس کے لیے یہ بہت ہی تکلیف دہ عمل ہو۔ شروع میں وہ تم سے بولنا چاہے گا اور بولنے کی کوشش بھی کرے گا، لیکن جس طرح دن گزرتے جائیں گے وہ اس کا عادی ہوتا چلا جائے گا۔ تم 1 ہفتہ کے لیے بولنا چھوڑو گی تو اس میں تم سے 2 ہفتہ تک بولنے کی استعداد آ جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ تمہارے بغیر بھی رہنا سیکھ لے۔ خاوند کو ایسی عادت ڈال دو کہ تمہارے بغیر اپنا دم بھی گھٹتا ہوا محسوس کرے، گویا تم اس کے لیے آکسیجن کی مانند ہو اور تم وہ پانی ہو جس کو پی کر وہ زندہ رہ رہا ہے۔ اگر ہوا بننا ہے تو ٹھنڈی اور لطیف ہوا بنو، نہ کہ گرد آلود اور تیز آندھی۔ اس کے بعد آپ کیا کرتی تھی؟ اس عورت نے کہا، میں 2 گھنٹوں کے بعد یا 2 سے کچھ زیادہ گھنٹوں کے بعد جوس کا 1 گلاس یا پھر گرم چائے کا 1 کپ بنا کر اس کے پاس جاتی اور اسے نہایت ہی سلیقے سے کہتی، لیجئے چائے پیجئے۔ مجھے یقین ہوتا تھا کہ وہ اس لمحے اس چائے یا جوس کا متمنی ہوتا تھا۔ میرا یہ عمل اور اپنے خاوند کے ساتھ گفتگو اس طرح ہوتی تھی کہ گویا ہمارے درمیان کوئی غصے یا لڑائی والی بات ہوئی ہی نہیں، جبکہ اب میرا خاوند ہی مجھ سے اصرار کر کے بار بار پوچھتا تھا کہ کیا میں اس سے ناراض تو نہیں ہوں، جبکہ میرا ہر بار اس سے یہی جواب ہوتا تھا کہ نہیں، میں تو ہرگز ناراض نہیں ہوں۔ اس کے بعد وہ ہمیشہ اپنے درشت رویے کی معذرت کرتا تھا
اور مجھ سے گھنٹوں پیار بھری باتیں کرتا تھا۔ تو کیا آپ اس کی ان پیار بھری باتوں پر یقین کر لیتی تھی؟ ہاں بالکل، میں ان باتوں پر بالکل یقین کرتی تھی۔ میں جاہل نہیں ہوں۔ کیا تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ میں اپنے خاوند کی ان باتوں پر تو یقین کر لوں جو وہ مجھ سے غصے میں کہہ ڈالتا تھا، اور ان باتوں پر یقین نہ کروں جو وہ مجھے پرسکون کی حالت میں کرتا تھا؟ تو پھر آپ کی عزت اور عزت نفس کہاں گئی؟ کاہے کی عزت اور کون سی عزت نفس؟ کیا عزت اسی کا نام ہے؟ تم غصے میں آئے ہوئے ایک شخص کی تلخ و ترش باتوں پر تو یقین کر کے اسے اپنے عزت نفس کا مسئلہ بنا لو، مگر اس کی ان باتوں کو کوئی اہمیت نہ دو جو وہ تمہیں پیار بھرے اور پرسکون ماحول میں کہہ رہا ہے۔ میں فوراً ہی ان غصے کی حالت میں دی ہوئی گالیوں اور تلخ و ترش باتوں کو بھلا کر ان کی محبت بھری اور مفید باتوں کو غور سے سنتی تھی۔ جی ہاں، خوشگوار اور محبت بھری زندگی کا راز عورت کی عقل کے اندر موجود تو ہے، مگر یہ راز اس کی زبان سے بندھا ہوا ہے۔ پیارے دوستو، یہ تھی آج کی سٹوری۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔